جس کی ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیسی تربیت فرمائی کہ وہ صحابہ جن کو اپنے ایمان کی فکر رہتی تھی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کرنے والے، آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے، آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے لوگ، اتنے عظیم لوگ جن کے بارے میں رب نے قرآن میں سرٹیفکیٹ جاری کیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی، یہ رب پر راضی۔ اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، کسی اور کی جماعت نہیں، یہ سیاسی پارٹی نہیں، یہ کوئی دنیاوی پارٹی نہیں، اللہ نے کہا یہ اللہ کی جماعت ہے۔ ان کے ایمان کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے، اور جب ایمان کی بات آئی اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا ہے میرے نبی کے صحابہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ان صحابہ کرام کی سیرت ذرا اٹھا کر دیکھو، اپنے ایمان کو پرکھتے رہتے تھے، ایمان کی فکر میں رہتے تھے۔ آج تجھے اور مجھے ایمان کی فکر ہی نہیں ہے۔ صحابی آ کر کہتا ہے، حضرت امامہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں انا رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا، شخص آیا، صحابی آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ ایمان والا شخص ہے، لوگوں کے تو میرے بارے میں یہ خیالات ہیں کہ یہ مومن ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے بھی تو پتا چلے کہ میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ میں کیسے پہچان کر سکتا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے دل میں ایمان ہے؟ اللہ کرے یہ فکر ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا ہو جائے۔ یہ جھنجھوڑ دینے والا جملہ کہ ہم نے اتنے اعمال کیے، اتنی نیکیاں کی، پتہ نہیں ہم ایمان پر ہیں بھی کہ نہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو نیکی تو کوئی قبول نہیں۔ اس صحابی نے اس معاملے میں جو ہم نے موضوع اختیار کیا، وہ یہ سوال سب سے آخری سوال ہو سکتا ہے۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول، لوگ تو میرے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے، مل ایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ میں نے پرکھنا ہو تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک، اور ساتھ ہی فرمایا فانت مؤمن، فرمایا اگر تو اپنے دل میں ایمان پرکھنا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں، فرمایا تیری سوچ بڑی اچھی ہے۔ اذا سرت کا حسنتک، سرت کا حسنتک، فرمایا کہ اگر تجھے تیری نیکی مطمئن کر دے، تجھے سکون دے، نیک عمل کرے اور تجھے اس کا سکون ملے، اطمینان ملے، تجھے تسلی ہو، تیرے دل میں خوشی آئے کہ میں نے نیکی کی ہے، میں نے نیک عمل کیا ہے۔ وَسَاعَتْ كَ سَيِّئَتَكَ، اور اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو وہ تجھے پریشان کر دے، غمزدہ کر دے، تجھے پریشانی میں ڈال دے، تجھے تکلیف میں ڈال دے، فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو یہ جان لے کہ تیرے دل میں ایمان موجود ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اگر پرکھنا ہے، اگر کسوٹی بنانا ہے، اگر ایمان کا سٹیٹس چیک کرنا ہے، لیول چیک کرنا ہے، تو پھر اس انداز سے چیک کریں۔ اگر تجھے تیری نیکی سکون دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے، تجھے نیکی کر کے دل میں سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، آرام ملتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ تیرے دل میں ایمان ہے۔ اگر برائی کرتا ہے، ہو جاتی ہے برائی ہو جانے کے بعد تیرا دل مچلتا ہے، تڑپتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے کہ نہ کرے، غمزدہ کر دیتا ہے یہ گناہ، تو فرمایا کہ فَأَنْتَ مُؤْمِن، یہ ایک شخص کے ایمان کی پہچان ہے کہ وہ اس کا ایمان اسے یہ چیزیں جوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔
صحابی نے پھر اگلا سوال کیا، مل اسم، اے اللہ کے رسول گناہ کیا چیز ہے؟ فرمایا حاق فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کر دے، جو تیرے دل کو اس کے اطمینان کو ختم کر دے، بے چین کر دے، فرمایا وہ گناہ ہے۔ اور یہ ایک صرف انسان کے اندر کا ضمیر ہے جو انسان کو اس کی پہچان بتاتا ہے، میں نہیں بتا سکتا، آپ کسی کے ایمان کو نہیں بتا سکتے۔ کوئی بڑے سے بڑا علامہ فہامہ، بڑے بڑا ڈگری والا، بڑے سے بڑے اسٹیٹس والا، کوئی مالدار جاگیردار، وہ کسی دوسرے کے ایمان کو چیک نہیں کر سکتا، ججمنٹ نہیں کر سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کون کرے گا؟ ہر ایک اپنے ایمان کا فیصلہ خود کرے گا۔ میں صرف اپنے ایمان کو چیک کر سکتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک شخص صرف اپنے ایمان کی اندر کی ضمیر کی عدالت میں جا کر اس سے سوال کر سکتا ہے۔ اور اگر تجھے نیکی کر کے سکون ملتا ہے، گناہ کر کے تجھے بے چینی ملتی ہے، تو یہ سمجھ لے کہ تیرے دل میں ایمان ہے، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ جان لے کہ تیرا ایمان خطرے میں ہے۔